وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 8ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 15 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرت قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے کہا تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے کہا تو اس جنت سے اتر جا، تیرے لائق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ وہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین۔ اللہ نے کہا اچھا بے شک تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ تب اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہٰذا اب میں بھی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ان کے پاس ضرور آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے حقیر اور دھتکارا ہوا نکل جا، یقیناً ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھروں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتهما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جنہیں ان سے چھپایا گیا تھا، اور وہ بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ اور اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ چنانچہ یوں شیطان نے انہیں دھوکے سے پھسلا دیا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے۔ تب ان کے رب نے ڈانٹتے ہوئے انہیں آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ اللہ نے فرمایا تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے مقررہ وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اور فرمایا اب تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور بالآخر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس کے اندر 8ویں پارے کے اندر 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 15 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس کو کیوں حکم تھا جبکہ یہ جناتوں میں سے تھا؟ یہ من باب تغلیب، یعنی اگر 8 لوگ ہوں ان کو حکم ہو لیکن ان کے ساتھ 9ویں یا 10ویں لوگ موجود ہوں تو ان کو بھی وہی حکم ہوگا، اس لیے عربی میں کہتے ہیں من باب تغلیب کہ وہ شیطان کو بھی حکم تھا۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور حضرت انسان کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتے کہ شوہر کو وہ سجدہ کرے، لیکن اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی عزت والا بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے تکبر کیا۔ آسمان میں جو نقصان ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آدمی کے اندر اگر تکبر ہو تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگوں نے تکبر سے کام لیا ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے، مٹ گئے ہیں۔ اور تکبر کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، اس لیے ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو جس کے اندر میں آ گیا، میں آئم یا مائن میرے لیے یا میرے پاس، تو میں نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ تو شیطان انا کی وجہ سے پھنس گیا، انا میں وہ فنا ہو گیا۔ اس لیے اگر ہمارے اندر بھی انا ہے کہ میں ہوں تو ہم لوگ بھی فنا ہو جائیں گے۔ پھر آگے یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ تو جب ابلیس کی اللہ سن سکتے تو ہماری اور آپ کی کیوں نہیں سنیں گے؟ پھر ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ بھکائے گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ہر دن وہ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جو سیدھے راستے پر رہیں گے ان کا کچھ ہونے والا نہیں۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 19 سے 25 کے درمیان کہ آدم علیہ السلام، پھر اسی طرح ماں حوا علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے کہ جنت کے اندر جب یہ دونوں تھے، یعنی دونوں کا مقام و مرتبہ، آدم علیہ السلام کا، ماں حوا کا، دونوں جنت میں تھے۔ یعنی صرف اکیلے ابا جنت میں نہیں تھے، امی بھی جنت میں تھی۔ تو جس طریقے سے جنت مردوں کا حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے، اور جب تک دونوں نہیں ملیں گے آگے نسل نہیں چل سکتی۔ لیکن شیطان نے بھکایا، کیسے بھکایا پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور قسم کھا کر وہ کامیاب ہو گیا بھکانے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے یہ کہا کہ جھوٹ بولا، ابلیس جھوٹ بولا۔ یاد رکھنا اللہ ہمیشہ تم لوگوں کو جنت میں رکھنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا پھل کا درخت مت کھانا، اور اگر پھل کا درخت کھا لوگے تو تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے، اور پھل کا درخت اگر کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اپنی بات کے لیے، پختگی کے لیے اس نے قسم کھائی۔ تو جب قسم کھا کے بات ہو تو سیدھے سادھے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام ماں ہوا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا۔ تو جیسے درخت کا پھل کھا لیا، اس کے قریب چلے گئے تو ننگے ہو گئے۔ تو شیطان کا پہلا حملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ننگا کر دے۔ آج دیکھ لیجئے جو بے حیائی نظر آ رہی ہے، وہ شیطان اس میں کامیاب ہے، وہ ننگا کرنا چاہتا ہے، اور جب لوگ ننگے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو چاہے کریں۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اور ماں حوا نے دعا کی، قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اگر اس چیز کا تذکرہ ہوتا تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہوتا، کیونکہ یہی دونوں کی دعا ہے، معافی کی دعا ہے، تو ہم اور آپ بھی یہ دعا مانگتے رہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تو وہ گڑی ہوئی روایت ہے، موضوع ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔